اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی ہماری بحث زکوٰۃ کے بارے میں چل رہی ہے۔ اس میں ہم یہاں تک پہنچے کہ گزشتہ درس میں ہم نے سونے اور چاندی کے نصاب کے بارے میں بیان کیا۔ آج کا درس جو ہے اونٹ، گائے اور بھیڑ بکری کی زکوٰۃ۔ فرماتے ہیں اونٹ، گائے اور بھیڑ بکری کی زکوٰۃ کے لیے ان شرائط کے علاوہ جن کا ذکر آ چکا ہے، ایک شرط اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ حیوان سارا سال صرف خود رو یعنی جھنگلی گھاس چرتا ہو۔ لہذا اگر سارا سال یا اس کا کچھ حصہ کاٹی ہوئی گھاس کھائے یا ایسی چراگاہ میں چرے جو خود اس شخص کی یعنی حیوان کے مالک کی یا دوسرے شخص کی ملکیت ہو، تو اس حیوان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ حیوان سال بھر میں ایک مختصر مقدار مالک مملوکہ گھاس یا چارہ کھائے، جبکہ اب بھی عرفاً کہا جا سکے کہ اس نے باہر کی گھاس ہی کھائی ہے، تو اس کی زکوٰۃ واجب ہے۔ لیکن اونٹ، گائے اور بھیڑ کی زکوٰۃ واجب ہونے میں شرط نہیں ہے کہ سارا سال حیوان بیکار رہے، بلکہ اگر آبیاری یا ہل چلانے یا ان جیسے امور میں ان حیوانوں سے استفادہ کیا جائے، جبکہ عرفاً کہا جا سکے کہ یہ سارا سال بیکار رہے ہیں، تو ان کی زکوٰۃ دینا ضروری ہے۔ بلکہ اگر نہ کہا جا سکے تب بھی احتیاط کی بنا پر ضروری ہے کہ ان کی زکوٰۃ دے۔ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص ایسے اپنے اونٹ، گائے اور بھیڑ کے لیے ایک ایسی چراگاہ خریدے جس کسی نے کاشت نہ کیا، یا اسے کرائے یا ٹھیکے پر حاصل کرے، تو صورت میں زکوٰۃ واجب ہونا مشکل ہے، اگرچہ زکوٰۃ کا دینا احوط ہے۔ لیکن اگر وہاں جانور چرانے یا محصول ادا کرے تو ضروری ہے کہ زکوٰۃ دے۔ اونٹ کے نصاب۔ فرماتے اونٹ کے نصاب 12 ہیں۔ سب سے پہلا نصاب جو ہے 5 اونٹ، ان کی زکوٰۃ 1 بھیڑ ہے۔ جب تک اونٹوں کی تعداد اس حد تک نہ پہنچے زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ دوسرا نصاب 10 اونٹ ہے، ان کی زکوٰۃ 2 بھیڑیں۔ تیسرا نصاب 15 اونٹ، ان کی زکوٰۃ 3 بھیڑیں۔ چوتھا نصاب 20 اونٹ، ان کی زکوٰۃ 4 بھیڑیں۔ پانچواں نصاب 25 اونٹ، ان کی زکوٰۃ 5 بھیڑیں۔ چھٹا نصاب 26 اونٹ، ان کی زکوٰۃ ایک ایسا اونٹ ہے جو دوسرے سال میں داخل ہو چکا۔ ساتواں نصاب 36 اونٹ، ان کی زکوٰۃ ایک ایسا اونٹ ہے جو تیسرے سال میں داخل ہو چکا۔ آٹھواں نصاب 46 اونٹ، ان کی زکوٰۃ ایک ایسا اونٹ ہے جو چوتھے سال میں داخل ہو چکا۔ نواں نصاب 61 اونٹ، ان کی زکوٰۃ ایک ایسا اونٹ ہے جو 5ویں سال میں داخل ہو چکا۔ 10واں نصاب 76 اونٹ، ان کی زکوٰۃ 2 ایسے اونٹ جو تیسرے سال میں داخل ہو چکے ہیں۔ 11واں نصاب جو 91 اونٹ، ان کی زکوٰۃ 2 ایسے اونٹ ہیں جو چوتھے سال میں داخل ہو چکے ہیں۔ 12واں نصاب 121 اونٹ اور اس سے اوپر جتنے ہوتے جائیں، ضروری ہے کہ زکوٰۃ دینے والا یا تو ان کا 40 سے 40 تک حساب کرے اور ہر 40 اونٹوں کے لیے ایک ایسا اونٹ دے جو تیسرے سال میں داخل ہو چکا ہو، یا 50 سے 50 تک کا حساب کرے اور ہر 50 اونٹوں کے لیے ایک اونٹ دے جو چوتھے سال میں داخل ہو چکا ہو، اور 40 اور 50 دونوں سے حساب کرے، اور بعض مقامات پر اس کو اختیار ہے کہ 40 سے حساب کرے یا 50 سے۔ اچھا،
اور بعض مقامات پر اس کو اختیار ہے کہ 40 حساب کرے یا 50، لیکن ہر صورت میں اس طرح حساب کرنا ضروری ہے کہ کچھ باقی نہ بچے، یا اگر بچے بھی تو 9 سے زیادہ نہ ہو۔ مثلاً اگر اس کے پاس 140 اونٹ ہو تو ضروری ہے کہ 100 کے لیے 2 ایسے اونٹ دے جو چوتھے سال میں داخل ہو چکے ہوں، اور 40 کے لیے ایک ایسا اونٹ دے جو تیسرے سال میں داخل ہو چکا ہو، اور جو اونٹ زکوٰۃ میں دیا جائے اس کا مادہ ہونا ضروری ہے۔ لیکن اگر چھٹے نصاب میں اس کے پاس 2 سالہ اونٹنی نہ ہو تو 3 سالہ اونٹ کافی ہے، اور اگر وہ بھی نہ ہو تو خریدنے میں اسے اختیار ہے کہ کسی کو بھی خرید لے۔ فرماتے ہیں دونوں نصابوں کے درمیان زکوٰۃ واجب نہیں ہے، لہٰذا اگر ایک شخص جو اونٹ رکھتا ہو اور ان کی تعداد پہلے نصاب سے جو 5 ہے بڑھ جائے تو جب تک دوسرے نصاب تک جو 10 ہے نہ پہنچے، ضرور ہے کہ فقط 5 پر زکوٰۃ دے، اور باقی نصابوں کی بھی ایسی ہی صورت ہے۔ گائے کا نصاب، فرماتے ہیں گائے کے 2 نصاب ہیں۔ اس کا پہلا نصاب 30 ہے۔ جب کسی شخص کے گایوں کی تعداد 30 تک پہنچ جائے اور وہ شرائط بھی پوری ہوتی ہو جن کا ذکر کیا جا چکا ہے، ضروری ہے کہ گائے کا ایک ایسا بچہ جو دوسرے سال میں داخل ہو چکا ہو زکوٰۃ کے طور پر دے، اور احتیاط واجب یہ ہے کہ وہ بچڑا اس کا ہو، یعنی وہ بچڑا ہو۔ اس کا دوسرا نصاب 40 ہے، اور اس کی زکوٰۃ ایک بچہ جو تیسرے سال میں داخل ہو چکی ہو، اور 30 اور 40 کے درمیان زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ مثلا جس کے پاس 39 گائیں ہوں تو ضرور ہے کہ صرف 30 کی زکوٰۃ دے، اور اگر اس کے پاس 40 سے زیادہ گائیں ہوں تو جب تک ان کی تعداد 60 تک نہ پہنچے، ضروری ہے کہ صرف 40 پر زکوٰۃ دے۔ جب ان کی تعداد 60 تک پہنچ جائے تو چونکہ یہ تعداد پہلے نصاب سے دگنی ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ 2 ایسے بچڑے بطور زکوٰۃ دے جو دوسرے سال میں داخل ہو چکے ہوں، اور اسی طرح جوں گایوں کی تعداد بڑھتی جائے، ضروری ہے کہ یا تو 30 سے 30 تک کا حساب کرے، یا 40 سے 40 تک کا حساب، یا 40 تک، یا 30 اور 40 دونوں کا حساب کرے، اور ان پر اس طریقے کے مطابق زکوٰۃ دے جو بتایا گیا ہے۔ لیکن ضروری ہے کہ اس طرح حساب کرے کہ کچھ باقی نہ بچے، اور اگر کچھ بچے تو 9 سے زیادہ نہ ہو۔ مثلا اگر اس کے پاس 70 گائیں ہوں تو ضروری ہے کہ 30 اور 40 کے مطابق حساب کرے، اور 30 کے لیے 30 کی اور 40 کے لیے 40 کی زکوٰۃ دے، کیونکہ اگر وہ 30 کے لحاظ حساب کرے گا تو 10 گائیں بغیر زکوٰۃ دیے رہ جائیں گی، اور بعض مقامات مثلا 120 گائیں اس پر اس کو اختیار ہے کہ جسے چاہے حساب کرے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔